کہتے ہیں کہ کچھ رشتے خون سے نہیں دعا سے بنتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو برسوں بعد بھی تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی بیٹی کی ہے جس کے آنسو نے آسمان کو ہلا دیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاجی سلیم رہتا تھا، ایک دیانتدار مگر غریب آدمی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی زینب۔ زینب اس کی آنکھوں کا تارا تھی، نرم مزاج، خاموش، مگر دل کے اندر سمندر چھپا ہوا۔ وہ اکثر صحن میں بیٹھی تسبیح کرتی اور آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے کسی سے خاموش گفتگو ہو۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ حاجی سلیم نے اپنی زندگی حلال روزی میں گزاری، مگر قسمت نے اسے کبھی سکون نہیں دیا۔ بیوی کا سایہ جلدی اٹھ گیا اور بیٹی کی پرورش کا بوجھ وہ اکیلے نے اٹھایا۔ زینب جب جوان ہوئی تو رشتے آنے لگے، مگر سلیم کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ جہیز یا بارات کا بندوبست کر پاتا۔ کئی لوگ آئے مگر چلے گئے۔ ہر بار زینب خاموشی سے بات کے چہرے کو دیکھتی اور مسکرا کر کہتی، ابا، شاید اللہ نے میرے نصیب میں کچھ اور رکھا ہے۔ سلیم کے دل میں چبھن تھی، وہ چاہتا تھا بیٹی کو سکون دے، مگر غربت جیسے دیوار بن گئی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک شخص آیا، تاجر احمد خان۔ اس نے کہا کہ وہ زینب کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لایا ہے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ احمد خان امیر آدمی تھا اور زینب ایک غریب کی بیٹی۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، آخر کسی نے میری بیٹی کے نصیب پہ رحم کھایا۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تیاری شروع ہوئی۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے، زینب کی خاموشی میں بھی روشنی آ گئی تھی۔ مگر تقدیر کے فیصلے ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں ہوتے۔ شادی سے کچھ دن پہلے احمد خان کی بیوی نے آ کر کہا، ہمیں جہیز کی فہرست چاہیے، ہمارے رسم و رواج میں کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا، بہن میں غریب آدمی ہوں، بس دل سے دعا دے سکتا ہوں۔ مگر وہ عورت طنزیہ ہنسی، دعا سے گھر نہیں چلتے حاجی صاحب، ہم نے عزت سے رشتہ کیا ہے، بھیک مانگنے نہیں آئے۔ زینب نے یہ سنا تو دل کانپ گیا۔ رات کو وہ صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ تسبیح کے دانے ہاتھ میں تھے مگر دل میں طوفان تھا۔ اس نے آہستہ کہا، یا اللہ میرے ابا کی عزت رکھ لینا، میں خوشی نہیں مانگتی، بس ان کے ماتھے کی جھریوں کو مٹا دے۔ شادی کا دن آیا، سب لوگ خوش تھے، مگر اچانک احمد خان کا بیٹا عادل نکاح سے پہلے اٹھ کر بولا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہے۔ مجمع ساکت ہو گیا۔ سلیم کے ہاتھ سے چھالا جلتا چراغ گر گیا۔ زینب نے سب کے سامنے فقط اتنا کہا، اللہ کی مرضی کے آگے کوئی طاقت نہیں چلتی۔ اس دن زینب کے آنسو خاموشی سے زمین پر گرے، مگر شاید آسمان پر کوئی دروازہ کھل گیا تھا۔ اسی شام گاؤں میں ایک اجنبی قافلہ آیا، چند اونٹ، 2 گھوڑے اور ایک چھوٹا سا تخت۔ قافلے میں ایک بزرگ عالم بھی تھے جن کا نام قاضی حارث تھا۔ وہ سفر میں بیمار ہو گئے تھے، اس لیے گاؤں میں رکنے پر مجبور ہوئے۔ گاؤں کے امام نے ان کے علاج اور قیام کا انتظام حاجی سلیم کے گھر کر دیا۔ زینب نے پہلی بار غیر آدمی کے لیے کھانا پکایا۔ چولہے کے دھوئیں میں اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے کھانا قاضی صاحب کے سامنے رکھا تو وہ مسکرا دیے، بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں برکت ہے، یہ سادہ کھانا بھی لذیذ لگ رہا ہے۔ زینب نے ادب سے سر جھکا دیا، یہ تو میری ماں کی دعا ہے حضور۔ کچھ دنوں میں قاضی حارث کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ وہ حاجی سلیم کے کردار سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن انہوں نے کہا، حاجی صاحب، میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگ دولت سے امیر بنتے ہیں، مگر آپ ایمان سے امیر ہیں۔ آپ کی بیٹی میں بھی وہی روشنی ہے جو ایمان والوں کے دل میں ہوتی ہے۔ سلیم نے آہ بھری، صاحب، روشنی تو ہے مگر نصیب میں اندھیرا لکھا ہے۔ قاضی حارث خاموش رہے۔ پھر اگلے دن انہوں نے زینب سے بات کی، بیٹی، تمہارے ابا پریشان ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تمہارے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ ہر امتحان کا انجام ایک انعام ہوتا ہے، بس صبر شرط ہے۔ زینب نے پہلی بار کسی غیر کے سامنے آنسو بہائے۔ میں نے سب صبر کیا ہے قاضی صاحب، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ قاضی حارث نے نرمی سے کہا، دعا کبھی گم نہیں ہوتی بیٹی، وہ صرف وقت کا انتظار کرتی ہے۔ چند دن بعد وہ قافلہ دوبارہ رختے سفر باندھنے لگا۔ جانے سے پہلے قاضی حارث نے سلیم سے کہا، حاجی صاحب، میں آپ کی خدمت کا مقروض ہوں، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو مکہ یا مدینہ کا نام لینا، لوگ میرا پتہ بتا دیں گے۔ قافلہ چلا گیا اور کچھ ہی دنوں بعد حاجی سلیم بھی اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سہارے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زینب کے لیے دنیا اب خالی تھی،
مگر اس کے دل میں ایک یقین باقی تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ خود ہوتا ہے۔ رات کو اس نے وہی پرانی تسبیح ہاتھ میں لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند جیسے خاموش گواہ بن کر سن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر زینب کے دن اب پہلے جیسے نہ رہے۔ باپ کے جانے کے بعد گھر کے صحن میں جیسے ہوا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ چولہا جلاتی، پھر رک جاتی، جیسے یاد آتا ہو کہ اب ابا کے لیے کچھ پکا کر کون کھائے گا۔ گاؤں کے لوگ کچھ دن آئے، افسوس کیا اور پھر اپنی زندگیوں میں لوٹ گئے، مگر زینب کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، تنہائی، یادیں اور اللہ سے باتیں۔ وہ اپنے باپ کی لکھی ہوئی پرانی ڈائری پڑھا کرتی تھی۔ اس میں ایک صفحے پر لکھا تھا، جب دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ زینب ہر رات یہ جملہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیتی، ابا میں انتظار کر رہی ہوں، شاید وہ اس کے بہتر راستے میں ہے۔ ایک دن گاؤں کے دروازے پر شور ہوا، دور سے ایک قافلہ آیا تھا، اونٹ، گھوڑے اور سفید کپڑوں میں چند لوگ۔ گاؤں کے بچوں نے دوڑ کر بتایا، قاضی صاحب واپس آئے ہیں۔ زینب کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بھاگ کر صحن میں گئی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ واقعی وہی قاضی حارث تھے، مگر اب ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، بلند قامت، متین چہرہ اور آنکھوں میں وقار۔ قاضی صاحب سیدھا حاجی سلیم کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی۔ بیٹی زینب، کیا تم پہچانتی ہو مجھے؟ زینب نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، جی، آپ وہی ہیں جنہیں میرے ابا نے ٹھہرایا تھا، آپ ان کے مہمان تھے۔ قاضی صاحب نے سر جھکا کر کہا، ہاں، اور آج میں ان کے قرضدار دل کے ساتھ واپس آیا ہوں۔ وہ صحن میں بیٹھ گئے۔ زینب نے سادہ سا پانی پیش کیا۔ قاضی صاحب نے آہستہ کہا، بیٹی، تمہارے ابا نے میری جان بچائی تھی، میری عزت رکھی تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ میں ملی۔ میں کئی دن سوچتا رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں یاد دلایا، پھر سمجھ آیا شاید تمہارے نصیب کا وقت آ گیا ہے۔ زینب کے ہاتھ کانپ گئے۔ میں سمجھی نہیں حضور۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ میرا بھانجا فہد ہے، دیندار ہے، تاجر بھی، مگر غرور سے خالی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں نکاح میں لے اگر تم راضی ہو۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے رائے پوچھی تھی۔ اس نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، دل میں کہا، یا رب، اگر یہی تیرا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ چند دنوں بعد نکاح ہوا، سادگی سے، مسجد کے صحن میں، نہ گہنے، نہ جہیز، نہ رسم، صرف چند گواہ، چند دعائیں اور ایک دل جو برسوں بعد مطمئن ہوا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک غریب کی بیٹی مدینہ کے تاجر کی بیوی بن گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رشتہ زمین پر نہیں، آسمان پر لکھا گیا تھا۔ نکاح کے بعد زینب جب اپنے نئے گھر گئی تو دروازے کے اوپر ایک آیت لکھی تھی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ زینب کے دل میں جیسے سکون اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو چھوا، ابا، آپ کی دعا پوری ہو گئی۔ فہد نرم مزاج انسان تھا۔ وہ زینب سے کہتا، میں نے تمہیں پہلی بار اس دن دیکھا جب تم نے قاضی صاحب کو کھانا دیا تھا۔ تمہارے چہرے پر سکون تھا جو میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی میں نہیں دیکھا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، وہ سکون میرا نہیں، میرے رب کا تھا۔ میں نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا تھا، اس نے سب کچھ لوٹا دیا۔ اس دن کے بعد زینب کی تسبیح کے دانے پھر سے چلنے لگے، مگر اب ان میں شکر کے نغمے تھے، شکایت کے نہیں۔ وقت نے جیسے زینب کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ اب مدینہ کے خوبصورت مگر سادہ سے گھر میں رہتی تھی۔ ہر صبح جب وہ فجر کے بعد قرآن کھولتی تو سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتیں، جیسے رحمت کی روشنی اس کے دل تک اتر رہی ہو۔ فہد ہمیشہ کہتا، تمہارا ذکر آتے ہی میرے دل کو سکون ملتا ہے زینب، تمہاری دعا میں کوئی راز ہے۔ زینب مسکرا دیتی، راز نہیں، یقین ہے، جس نے مجھے صبر دیا وہی میری تقدیر لکھتا ہے۔ فہد اور زینب کی زندگی میں سکون آنے لگا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے، مسکینوں کو کھانا دیتے اور غریب لڑکیوں کی شادیوں میں خاموشی سے تعاون کرتے۔ زینب کہتی، میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب عزت کو بچانے کے لیے آنسو چھپانے پڑتے تھے، اب چاہتی ہوں کہ کسی اور باپ کی بیٹی کو وہ دن نہ دیکھنے پڑے۔ مدینہ کے لوگ زینب کو بیٹیے دعا کہنے لگے، وہ جو ہر دل کے لیے رحمت بن گئی تھی۔
ایک دن فہد سفر سے لوٹا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ اس نے زینب سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ زینب نے کھولا تو اس میں ایک پرانی تسبیح تھی۔ یہ کہاں سے ملی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ فہد نے کہا، یہ تمہارے ابا کی قبر کے پاس سے ملی۔ قاضی حارث نے کہا کہ جب وہ وہاں گئے تھے تو قبر کے قریب یہ رکھی تھی، شاید کسی نے دعا کے وقت گرائی ہو۔ میں نے دل میں کہا یہ تسبیح تمہیں لوٹا دینی چاہیے، کیونکہ اس کے دانے اب مکمل ہو گئے ہیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تسبیح کو سینے سے لگایا جیسے برسوں بعد اپنے باپ کو گلے لگا رہی ہو۔ ابا، آپ کی دعا نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ رات کو وہ چھت پر گئی جہاں کبھی بچپن میں آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو نے میرے آنسو کو شرمندہ نہیں کیا۔ میں نے جب سب سے امید توڑ دی تھی، تو نے اپنا در نہیں بند کیا۔ ہوا نرم تھی، چاند قریب لگ رہا تھا، جیسے آسمان خود اس کا جواب دے رہا ہو۔ دن گزرتے گئے، زینب کے گھر میں اب ایک ننھی بیٹی کی ہنسی گونجنے لگی۔ اس کا نام انہوں نے صبرین رکھا، تاکہ وہ ہمیشہ یاد دلائے کہ صبر کرنے والوں پر کبھی ضیاع نہیں ہوتا۔ جب زینب اپنی بیٹی کو گود میں لے کر لوری دیتی تو آہستہ آہستہ کہتی، بیٹی یاد رکھنا، جو آنسو اللہ کے لیے بہتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے، وہی آنسو تقدیر کے فیصلے لکھ دیتے ہیں۔ ایک دن فہد نے کہا، زینب، تم نے اپنی زندگی میں دکھ بھی دیکھے اور کرامت بھی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہیں کیا ملا؟ زینب نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے یقین ملا کہ جب سب راستے بند ہوں تب اللہ خود راستہ بناتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی اور فہد نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس مسکراہٹ میں ایمان کی روشنی ہے، وہ روشنی جو کسی آنسو سے جنم لیتی ہے مگر صبر سے چمکتی ہے۔ اس رات زینب نے آخری بار اپنی پرانی تسبیح کے دانے گنے۔ اس نے ایک نیا دانہ باندھا، شکر کا دانہ۔ پھر آہستہ سے کہا، اللہ سب دیکھتا ہے، کبھی دیر ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں ہوتا۔ اور یوں بیٹی کے آنسو اور تقدیر کا فیصلہ مکمل ہوا، ایک دعا، ایک وعدہ اور ایک ایمان کی کہانی بن کر۔